بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلوب ہمیشہ ساکت ہوتا ہے، طالب بھی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ بعض اوقات جو چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ کی طرح نظر آتی ہے، دراصل وہ ایک تحفہ ہوتا ہے جس کا مقصد آپ کو ایک مختلف سمت میں لے جانا ہوتا ہے۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کا حسن جس انسان میں ہو، وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ میری خاموشیوں سے بنتی ہے، میں نے لفظوں کے زخم کھائے ہیں۔ آسائش حیات تو مل جائے گی کبھی، لیکن سکون قلب مقدر کی بات ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں بلکہ لکیریں بنانے والے پر بھروسہ کریں۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، جنت محفوظ کر دی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو وہ نہ بھی ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ ہم نہ سمجھے تھے بات اتنی سی، ہم نہ سمجھے تھے بات اتنی سی، خواب شیشے کے دنیا پتھر کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خوشامد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤ ہیں۔ تیرے دکھ تیرے ہی رہیں گے، تو چاہے اس کو سنا یا اس کو۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس وقت کی اتنی کمی ہو چکی ہے، ہم جو بول سکتے ہیں انہیں سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے ان کو کیسے سنیں گے؟ دنیا کا المیہ خود غرض ہونا نہیں، بے حس ہونا ہے۔ امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے ہی نہ پائے۔ کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ناقابل یقین کہانیاں اس وقت سناتی ہیں جب سننے کو دل چاہتا ہے۔ انسانوں کا معاملہ عجیب ہے، وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا آواز سے بنی تھی، جب اللہ نے کہا کن، اور یہ دنیا آواز سے ختم ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ آواز ہر خوف کی بنیاد ہے۔ انسان کو نیند سے کیا چیز جگاتی ہے؟ خوشبو، ذائقہ، کوئی منظر؟ نہیں، نیند میں ڈوبا شخص مردے کے جیسا ہے، اس کو نیند سے آواز جھنجھوڑ کے نکالتی ہے، کسی انسان کی، کسی الارم کی۔ ہمارا برین حقیقت اور فینٹیسی میں فرق نہیں کر سکتا، یعنی جو اصل میں ہو رہا ہے اور جو ہم سوچ رہے ہیں۔ برین کو دونوں سچ لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ایک متھ ہے۔ نہیں، یہ متھ نہیں، ریسرچز ہیں اس بارے میں۔ ہمارے برین کو حقیقت اور فینٹیسی میں فرق کرنا نہیں آتا۔ فیوریٹ کھانوں کے بارے میں سوچو تو موڈ بدل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں مختلف ہارمونز ریلیز کرتی ہیں۔ اسی لیے پیٹر پین کہتا تھا، اچھے خیالات سوچو کیونکہ وہ تمہیں اڑنا سکھائیں گے۔ جان میکسویل کہتا تھا، تم پیسے سے نہیں جیت سکتے، اس کو کمانے پہ فوکس کرو تو مادیت پرست کہلاؤ گے۔ کمانا چاہو اور نہ کما سکو تو لوزر ہو۔ بہت کما کے خرچ نہ کرو تو کنجوس ہو۔ اگر کما کے خرچ کرتے رہو تو فضول خرچ ہو۔ اگر کمانے کی فکر نہ کرو تو تم ان ایمبیشیس ہو۔ اگر بڑھاپے تک بہت سے پیسے کے مالک ہو تو تم بیوقوف ہو کہ اس پیسے کو قبر میں لے جانا چاہ رہے تھے۔ صدمے کی پہلی چوٹ اکثر شاک ہوتا ہے تو دوسری چوٹ گلٹ کی پڑتی ہے۔ خود کو الزام دینا، اپنا قصور ڈھونڈنا، کیونکہ انسانی دماغ کو کسی نہ کسی پر الزام رکھنا ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو چانس دیتی ہوں، کام سکھاتی ہوں، لیکن اگر وہ مجھ سے جھوٹ بولیں، میری پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپا کے کچھ کریں،
یا کسی بھی طرح مجھے دھوکہ دیں تو میں ان کو اپنے کام اور زندگی سے بالکل الگ کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ جتنی معافی مانگ لیں میں انہیں واپس نہیں لیتی۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ عورت کے سہنے کو صرف درد ذہ ہی کافی تھا، درد دل اور غم روزگار کا طوق اس پر ڈالنا ناانصافی سے کہیں اوپر کا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ ہر وقت انسان کے دوست ایک جیسے نہیں رہتے، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حالات کو سمجھتا ہو، جس سے ہم آج کے دن بات کر سکیں۔ ہم لڑکیوں کو ایسے ہی بڑا کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے گھر کے مردوں کے موڈ کے مطابق اپنا موڈ درست کرنے کی پریکٹس بچپن سے ہو جاتی ہے۔ ہم لڑکیاں ساری عمر اداکاری کرتی ہیں۔ شروع میں عورت آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی جیسا آپ چاہتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا سلوک آپ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کے ساتھ کبھی سلوک نہیں کرے گی۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ گھروں کو بھرنا تھا قدرت نے رنگ و خوشبو سے، پھر کہیں پہ پھول اور کہیں پہ بیٹیاں بنانا پڑیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ بے خوف ہونے کے لیے پاکردار ہونا ضروری ہے۔ خوبصورتی دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے، لیکن نیک دل انسان دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ ہم جواب نہ دے کر جواب ہی تو دیتے ہیں۔ داغ داغ مت کر، سب داغدار ہے، بے داغ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو۔ بیوقوف بنے رہو، تعلقات مضبوط رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کسی کے منہ پہ بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دو۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے بے شمار راستے ہیں۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، لیکن دل کی امیری اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکامیاب لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ بوڑھے لوگ بیماری سے نہیں، اکیلے پن اور تنہائی سے ڈرتے ہیں۔ جوانی میں سجدہ کر لو، بڑھاپے میں لوگ بغیر سجدے کے نماز پڑھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ دین کی بات علم سیکھنے کی نیت سے نہیں بلکہ عمل کرنے کی نیت سے سننی چاہیے۔ سوشل میڈیا سچے مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے، بس مسجدیں ہی خالی ہیں۔ ہم اس دور جہالت میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔
لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم تو توبہ کر لو، لیکن جس کو تم نے گناہ پہ لگایا وہ آخرت میں تمہاری تباہی کا سبب بن جائے۔ اپنی قدر کریں، خود کو با علم کریں اور اپنے لیے مسکرائیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کرو۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں، ہر خوشی ہر غم کا پہلا ہمراز اللہ کو بنائیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی تھام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں،